فَإِنْ خِفْتُمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں خوف ہو کہ ان بیویوں کے سامنے انصاف نہ کر سکیں گے، ان بیویوں کے حقوق کو ادا نہ کر سکیں گے، تو فَوَاحِدًا، تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جن کو ایک نکاح سے دوسرا یا تیسرا چوتھا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم دوسری تیسری چوتھی لائیں گے تو ان کو برابری ان دونوں کے سامنے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو 2 3 4 نکاح کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ایک ہی پر اکتفا کریں گے۔ حضرات محترم، ابتدائے آفرینش سے لے کر نسل انسانی کے تحفظ و بقا کا جو مہذب طریقہ رائج ہے اسے نکاح اور شادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہے، ان گنت قومیں ہیں، ہر قوم اپنے مذہب کے اصول و ضوابط کے پابند ہے، ہر نیک نامی، ہر شخص اپنے نیک نامی اور سربلندی کے لیے فکر مند ہے۔ لیکن قربان جائیے، اسلام چونکہ اپنی فطری قوانین اور اخلاقی روحانی پاکیزگی کی وجہ سے تمام مذاہب پہ فائق و برتر ہے، اسلام نے انسانوں کی آبرومندانہ زندگی گزارنے کے لیے، اسلام نے لوگوں کو چین و سکون والی زندگی گزارنے کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ طریقہ عطا فرمایا، نکاح جیسا ایک پوتر طریقہ عطا فرمایا، نکاح جیسا ایک پاکیزہ راستہ عطا فرمایا جس کے ذریعے ایک قبیلے کو دوسرے قبیلہ سے جوڑ دیا جائے، جس کے ذریعے ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے جوڑ دیا جائے، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لم تریا مثل المتحابین، یعنی نکاح سے زیادہ تمہیں کوئی محبت پیدا کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ گویا کہ نکاح وہ پاکیزہ طریقہ ہے، نکاح وہ صاف شفاف طریقہ ہے جس میں دوسرے ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے درمیان محبت پیدا کر دیتی ہے، ایک جوزین کے درمیان الفت و محبت عطا فرماتی ہے، اور یہی پاکیزہ طریقہ اللہ کے رسول نے امت مسلمہ کو عنایت فرما دی۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب نکاح کی بات آتی ہے کہ نکاح کس عمر میں کی جائے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، شادی کس عمر میں کی جائے، تو اسلامی اصول کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق شادی کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، خواہ نابالغ ہو یا بالغ ہو شادی ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک کے مسائل الگ ہیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ شادی کے نام پہ، روزگار کے نام پہ لڑکوں کو 25 25 30 30 35 سال تک کنوارا رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے لڑکیوں کو بھی تعلیم کے نام پہ، یہ معاشرے کے تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فرمایا تنکح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين، یعنی شادی کے جو کرنے کا جو اصول مقرر کیا وہ 4 طریقوں سے شادی کیا جاتا ہے، یا عورت کے مال کو دیکھ کر، اس کے خاندان حسب نسب کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اور آخری میں فرماتا ہے فاظفر بذات الدین، یعنی دیندار کو ترجیح دو، دیندار دیکھ کر ترجیح دو۔ حضرات محترم، آج کل معاشرے کا جائزہ لیں گے، آج آپ اپنے سماج و سوسائٹی کا جائزہ لیں گے
تو اس نتیجے پر آ کر پہنچیں گے جب لڑکے والا اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، جب لڑکے والے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے سوچتے ہیں تو جہاں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں وہاں لڑکے والوں کا خیال یہ ہوتا ہے، وہاں لڑکے والوں کا تصور یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے والدین کی مالی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے مالی پوزیشن والدین کے مالی پوزیشن کو دیکھنے کے بعد اس کے حسن و خوبصورتی کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے امور خانہ داری میں مہارت تامہ کی جانکاری لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لڑکے والوں کا بھی مزاج بن چکا ہے، جب وہ اپنے لڑکی کے لیے شوہر کی جستجو کرنے جاتے ہیں، داماد تلاش کرنے جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہونے والے داماد ایک فنکار ہنر مند ہے یا نہیں، میرے ہونے والے داماد بے روزگار تو نہیں ہے، میرے ہونے والے داماد کے پاس پراپرٹی ہے یا نہیں، زمین و جائیداد